بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو پیدا ہی کیوں کیا؟ بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دی گئی تعلیمات بلا وجہ نہیں، بلکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے، تو وہاں دوسری طرف اپنے بندوں کو ایک جانور کھانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ وہ جانور ہے خنزیر۔ اکثر سوشل میڈیا پر کچھ اسلام دشمن عناصر مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آخرکار جب خنزیر کو حرام ہی قرار دیا جانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اس دنیا میں کوئی ایسی تخلیق نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت موجود نہ ہو۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سانپ دنیا کا خطرناک اور زہریلا جانور ہے، لیکن اس زہریلے جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ پیدا نہیں کیا، بلکہ سانپ کے زہر کو کینسر کی روک تھام اور مختلف اقسام کی ادویات کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں خنزیر کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو کیوں حرام قرار دیا ہے اور اس کی تخلیق کے پیچھے کون سا راز ہے جس سے آپ کا ایمان مزید تر و تازہ ہو جائیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر کوئی پابندی ہے تو یہ کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کی گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ خنزیر ایک ایسا جانور ہے جو غلاظت کرنے کے علاوہ بعض حشرات اور کیڑے مکوڑے بھی کھاتا ہے۔ حتیٰ کہ خنزیر ایک ایسا جانور ہے جو اپنا ہی جینڈر کا فضلہ بھی کھاتا ہے۔ حقیقت میں یہ زمین کو غلاظت، کوڑا اور مزلت سے پاک کرنے والا جانور ہے۔ یعنی خنزیر کی مثال ایسی ہے گویا یہ زمین کا قدرتی ویکیوم کلینر ہو، اور اسے پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف زمین کو پاک صاف رکھنا ہے۔ یہ جانور اپنے جسم میں کئی خطرناک جراثیم کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر یہی جراثیم انسان کے جسم میں منتقل ہو جائے تو انہیں برداشت نہیں کر پاتا۔ اس بات کی تصدیق یہ ہے کہ آج ہزاروں سال بعد میڈیکل سائنس اس بات کا اعتراف کر چکی ہے کہ خنزیر کا گوشت انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے، جس کے بارے میں 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ہمیں آگاہی دی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔